الرحمن الرحیم الدرس السابع ساتواں سبق۔ اس سبق کے اندر ضمیریں لگانا سکھائیں گے کہ ضمیریں کیسے لگاتے ہیں، خبروں پر ضمیریں لگائیں گے، ٹھیک ہے، ضمیر غائب کی جیسے ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، یہ والی ضمیریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ضمیریں آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب اسم کے ساتھ لگتی ہیں تو یہ ضمیریں مضافلے بنتی ہیں، وہ اسم مضاف بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً اسم رجل اسم ہے، قلم اسم ہے، اس کے ساتھ ضمیر لگائیں گے ہو تو ہو جائے گا قلم ہو، تو یہ آپس میں مضافلے بنیں گے، ٹھیک ہے۔ ضمیر المذکر الغائبی، وہ مذکر غائب کی ضمیر، ٹھیک ہے، مذکر غائب کی ضمیر۔ ھذا خالد، یہ خالد ہے۔ ھذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے۔ اچھا، انہوں نے ھذا خالد پہ ضمیر نہیں لگائی، یہ ھذا خالد کو کیوں لائے؟ سبق تو ہے ضمیروں کا، تو ضمیروں والے الفاظ لانے چاہیے، انہوں نے سمپلی خالد کیوں کہا ھذا خالد؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ ھذا خالد جملہ نہ لے کر آتے، صرف ڈائریکٹ کرتے کہتے ھذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے، تو بھائی اس کی کس کی؟ جو ضمیریں ہوتی ہیں غائب کی وہ پیچھے کی طرف لوٹتی ہیں، تو اسی لیے پیچھے انہوں نے ایک نام ذکر کر دیا خالد، ھذا، یہ خالد ہے، چلو خالد کا نام آ گیا، اب جتنی بھی ضمیریں آگے آ رہی ہیں یہ سب کی سب خالد کی طرف لوٹیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے مشق میں۔ ھذا خالد، یہ خالد ہے، ھذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہو ضمیر کا مرجع خالد ہے، ضمیریں یاد رکھیں غائب کی یہ پیچھے کی طرف لوٹتی ہیں۔ ھذا قلمہ، یہ اس کا قلم ہے۔ ھذا رأسہ، یہ اس کا سر ہے، یہ سب ضمیروں کا مرجع خالد ہے۔ ھذا وجہہ، یہ اس کا چہرہ ہے۔ ھذا انفہ، یہ اس کا ناک ہے۔ ھذا فمہ، یہ اس کا منہ ہے۔ ھذا لسانہ، یہ اس کی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے آ جائیے، من ھذا، یہ کون ہے؟ اب پیچھے والے جو دو لائنیں ہیں ان کا اب آگے تعلق نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، آگے جو ضمیریں آئیں گی ان کا مرجع بھی نیا ہوگا۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا خالد، یہ خالد ہے، ٹھیک ہے، خالد آ گیا نام، تو اب جتنی ضمیریں آئیں گی وہ اس خالد کی طرف لوٹیں گی۔ این کتابہ، یہ ہا لکھا ہے غلط ہے، یہ ہو ہے۔ این کتابہ، اس کی کتاب کہاں ہے؟ ھذا کتابہ، یہ ہے اس کی کتاب۔ این رأسہ، اس کا سر کہاں ہے؟ ھذا رأسہ، یہ اس کا سر ہے۔ این صدرہ، اس کا سینہ کہاں ہے؟ ھذا صدرہ، اس کا سینہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مذکر کی تھی۔ اب آئیے مؤنث کی طرف، جیسے ہو کسی کے ساتھ لگائیں تو یہ مذکر لفظ کی طرف لوٹتی ہے، اور اگر کسی مؤنث لفظ کی طرف ضمیر لوٹانی ہے غائب کی تو پھر ہو نہیں آئے گا، ہا آئے گا، ٹھیک ہے۔ مثلاً ھذہ فاطمہ، یہ فاطمہ ہے، تو دیکھو نام ذکر کر دیا، اب آگے جتنی ضمیریں آئیں گی وہ سب کی سب اس فاطمہ کی طرف لوٹیں گی۔ اب فاطمہ چونکہ مؤنث ہے تو پھر ہمیں ضمیریں بھی مؤنث ہی لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ ھذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے، تو ھذا کتابہ نہیں کہہ سکتے، اگر ھذا کتابہ کہیں گے تو مذکر کی ضمیر مؤنث کی طرف لوٹے گی، جو کہ جائز نہیں ہے۔ ھذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے، یہ فاطمہ کی۔ ھذا قلمہ، یہ اس کا قلم ہے۔ ھذہ ساعتہ، یہ اس کی گھڑی ہے۔ تلک کراستہ، یہ اس کی کاپی ہے۔ ھذا اخوھا، یہ اس کا بھائی ہے۔ وتلک اختھا، اور یہ اس کی بہن ہے۔ یہ سب فاطمہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذہ فاطمۃ، یہ فاطمہ ہے۔ فاطمۃ نہیں کہنا، فاطمۃ، ٹھیک ہے۔ اس پہ تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اس میں دو سبب ہیں، ایک عالم ہے اور دوسرا تانیث ہے۔ این کتابہ، اس کی کتاب کہاں ہے؟ ہا ضمیر کا مرجع فاطمہ ہے۔ ھذا کتابہ، اس کی کتاب یہ ہے۔ این ساعتہ، اس کی گھڑی کہاں ہے؟ ھذہ ساعتہ، یہ اس کی گھڑی ہے۔ این والدہ، اس کا باپ کہاں ہے؟ ذاک والدہ، اس کا باپ یہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے، سوری۔ آگے لمن ھذا، لمن کا معنی ہوتا ہے کس کے لیے، کس کی، ٹھیک ہے، کس کے لیے یا کس کی۔ لمن ھذا، یہ کس کے لیے ہے، یہ کس کی ہے۔ لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے۔ ھذا کتاب محمود، یہ محمود کی کتاب ہے۔ یہ لمن میں نے اس کی ترکیب پہلے کر دی ہے، یہ جا مجرور مل کر خبر مقدم بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو متعلق کر لیں ثابت کے، پھر ثابت اسم فاعل ہوا ضمیر فاعل، اسم فاعل سے مل کر یہ خبر مقدم ہے۔ ھذا الکتاب، ھذا اسم اشارہ، الکتاب مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا ہے، ٹھیک ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر۔ لمن ھذا کی بھی سیم اسی طرح ترکیب ہے، اور پیچھے جتنے بھی چیزیں آئی ہیں نا وہ سب کے سب مبتدا خبر ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ رأسہ ہے تو رأس مضاف ہو ضمیر مضاف، مضاف بنا کر خبر ہے، ٹھیک ہے، باقی سب مبتدا خبر ہیں پیچھے۔ لمن ذاک القلم، وہ قلم کس کا ہے؟ ذاک قلم، وہ اس کا قلم ہے۔ لمن ھذہ الکراستہ، یہ کاپی کس کی ہے؟ ھذہ کراستہ زینب،
یہ زینب کی کاپی. اس کو زینبہ پڑھنا ہے. زینبہ کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ یہ مضافلے بن رہا ہے نا، کاکے کی آ رہا ہے، زینب کی کاپی. ٹھیک ہے، تو زینبہ تو مضافلے تو مجرور ہوتا ہے، تو زینب مجرور کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی حالت جری میں ہی ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف کے حالت جری فتح کے ساتھ آتی ہے. تو ہذہ کراست زینب بن نہیں کہنا، یہ غیر منصرف ہے. ہذہ کراست زینب، ٹھیک ہے. کراست و مضاف، زینب مضافل ہے، مضاف مل کر یہ ہذہ کی خبر ہے. لمن تلک الساعۃ، وہ گھڑی کس کی ہے؟ تلک الساعۃ، وہ اس کی گھڑی ہے. ٹھیک ہے، یہ زینب کی طرف لوٹ رہا ہے. اس کو محمود کی طرف نہیں لوٹانا، زینب کی طرف، کیونکہ ضمیر مؤنث کی ہے نا، تو یہ مؤنث کی طرف لوٹے گی. مشق، ان الفاظ کے ساتھ ہو ضمیر لگا کر استعمال کریں. ٹھیک ہے، اب ہذہ عین ہے، اگر ہو ضمیر لگائیں گے تو وہ لوٹے گی کس کی طرف؟ ٹھیک ہے نا. تو پیچھے تو سب سے پہلے ہذہ عین کے ساتھ ہو ضمیر لگانے سے پہلے آپ یہ کام کریں کہ کوئی نام ذکر کر دیں. مثلا ھذا خالد، یا ھذا زید، ٹھیک ہے، یا ھذا بکر، یا ھذا عبداللہ، یا ھذا غلام رسول، کچھ بھی لگا دیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم لگاتے ہیں ھذا زید، یہ زید ہے. اب زید آ گیا، نام آ گیا. ٹھیک ہے، اب ہم جو ہے نا عین کے ساتھ ضمیر لگائیں گے. ھذہ عینہ، یہ اس کی آنکھ ہے. یاد رکھیں عین یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، مؤنث سماعی ہے. ھذہ اذن، یہ کان ہے. ھذہ ید، ھذہ اذنہ، یہ اس کا کان ہے. ھذہ یدہ، یہ اس کا ہاتھ ہے. چاہے تو یہاں پر مؤنث بھی ذکر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ھذہ فاطمہ، تو یہ فاطمہ ہے. اب پھر آپ نے ضمیر صرف چینج کرنی ہے، باقی کچھ بھی چینج نہیں کرنا. ھذہ عینھا، یہ اس کی آنکھ ہے. ھذہ اذنھا، یہ اس کا کان ہے. ھذہ یدھا، یہ اس کا ہاتھ ہے. ھذہ اصبعھا، یہ اس کی انگلی ہے. ٹھیک ہے. ھذہ کتفھا، یہ اس کا کندھا ہے. ھذہ رجلہ، ہو کریں گے تو یہ مذکر کی طرف لوٹے گی. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کام آپ کر سکتے ہیں. نیچے آئیے اردو میں ترجمہ کریں جی. یہ تو آسان ہے، آپ کر لیں گے. ھذہ طالبۃ، یہ طالب علم لڑکی ہے. اسمھا سعیدۃ، اس کا نام سعیدہ ہے. ھذا کتابھا، یہ اس کی کتاب ہے. ھذا ضمیر کا مرجع سعیدہ ہے. ھذا قلمھا، یہ اس کا قلم ہے. ھذہ ساعتھا، یہ اس کی گھڑی ہے. ھذا، یہ کیا ہے؟ بیتھا، یہ اس کا گھر ہے. وتلک مدرستھا، اور وہ اس کا مدرسہ ہے. ھذہ امھا، یہ اس کی ماں ہے. وذاک ابوھا، وہ اس کا باپ ہے. ھذہ اختھا، یہ اس کی بہن ہے. وھذا اخوھا، وہ اس کا، اور یہ اس کا بھائی ہے. اب عربی میں ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کیا انہوں نے دی ہے اردو، یہ میرا بھائی ہے. ٹھیک ہے، اب میرا بھائی مذکر ہے نا، تو اس میں اشارہ مذکر لگائیں ھذا. پھر اس کے بعد میرے بھائی کی عربی کیا ہے؟ اخن، اور یا لگا دیں گے تو میرا بھائی، تو ہو جائے گا ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. وہ طالب علم ہے، طالب مذکر ہے نا، تو اس میں اشارہ مذکر والا لگائیں گے ذالک. ٹھیک ہے، ذالک یا ذاک، وہ طالب علم ہے. تمہارا بھائی کہاں ہے؟ تو جو اسماء استفہام ہوتے ہیں نا، وہ شروع میں لگتے ہیں. تو کہاں کی عربی پہلے آئے گی. ٹھیک ہے، اینہ، کہاں کی عربی اینہ ہے، سب سے پہلے اینہ لگائیں گے. اب بھائی کی عربی اخون ہے، اور تمہارا ساتھ میں کاف لگا دیں. اینہ اخو کا، تمہارا بھائی کہاں ہے. اس کا کمرہ کہاں ہے. ٹھیک ہے نا، سب سے پہلے جو اس میں استفہام کہاں ہے اس کی عربی آئے گی اینہ. اب کمرے کی عربی کیا ہے؟ غرفتن، اور اس کے ساتھ ہو ضمیر لگا دیں. اینہ غرفتہ، اس کا کمرہ کہاں ہے. ٹھیک ہے نا، اسی طرح باقی بھی آپ کر لیجئے. قاعدہ، کسی چیز کو مذکر غائب کی طرف منسوب کرنا ہو تو ہو ضمیر استعمال کی جاتی ہے، اور مؤنث غائب کی طرف منسوب کرنا ہو تو ہا ضمیر استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، پیچھے اگر مذکر ہے اس کی طرف ضمیر لوٹانی ہے تو ضمیر بھی مذکر کی، اگر مؤنث ہے تو پھر مؤنث کی. پچھلے سبق میں ایک چیز آئی تھی جو میں نے مبدل منہ اور بدل بھی کہا تھا، اور عطف بیاں اور مبین بھی کہا تھا. تو یہ سن لیجئے کہ مبین اور عطف بیاں کیا ہوتا ہے. جیسے ھذا زمیلی محمود ہے نا، کہ یہ میرا کلاس فیلو محمود ہے، تو زمیلی کو مبین بھی کہہ سکتے ہیں. مبین کا مطلب ہے جس کی وضاحت کی جائے. ٹھیک ہے، اور محمود عطف بیان، یعنی یہ وضاحت ہے. عطف بیان کا مطلب وضاحت. تو زمیلی کی وضاحت کیا کہ یہ میرا کلاس فیلو ہے. ٹھیک ہے نا، تو کلاس فیلو کون ہے بھائی؟ محمود ہے. تو یہ کلاس فیلو کی وضاحت کی گئی ہے، تو اس لیے یہ عطف بیان.
یا اس کو آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ ایک بندے کے دو نام ہیں، ایک مشہور نہیں ہے اور دوسرا مشہور نام ہے، سب لوگ اس کو میں لے دیتا ہوں، مثلا حضرت عمر فاروق ہے، حضرت عمر فاروق کا نام عمر ہے، مشہور یہی ہے عمر ہے، اور آپ کا ایک کنیت بھی آتی ہے ابو حفص، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کی کنیت ہے۔ اب کوئی بندہ جملے میں ابو حفص استعمال کرتا ہے، پھر اس کو یہ عقل میں اس کے یہ بات آتی ہے بھی ابو حفص سے شاید اگلا بندہ نہ سمجھ سکے یہ کون ہے، تو پھر وہ آگے عمر بھی لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو عمر وضاحت کے لیے قال ابو حفص عمر، ابو حفص عمر نے کہا، ٹھیک ہے نا، تو یوں عطف بیان جو ہے نا وہ ماقبل کی وضاحت کے لیے آتا ہے۔ یہ تو مبین اور عطف بیان کو جوڑ کر ترکیب بنائی جا سکتی ہے، جیسے ضمیلی یہ مضاف مل کر عطف مبین ہے، اور محمودن یہ عطف بیان مبین عطف بیان مل کر یہ حاضہ مبتدا کی خبر ہو جائے گی۔